امریکہ میں ایک مسلمان نوجوان لڑکا دفتر میں کام کرتا تھا۔ اسی دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس سے اس کا دل لگ گیا۔ اس کی محبت اس لڑکی سے اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس نے اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے لڑکی سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا تو دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے، اور ہماری شرط یہ ہے کہ تم کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، تم اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے، جس سماج میں تم رہتے ہو ان سے تم بالکل بھی نہیں ملو گے۔ اگر تم کو یہ سب باتیں ہماری منظور ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں گے۔ وہ لڑکا اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیزوں سے رشتہ ختم، اپنے دوست یاروں سے رشتہ ختم کر دیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے ملک سے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ وہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ جب اس نے مسلم دوستوں کو پتہ چلا کہ اس نے شادی کر لی ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبراتا۔ کبھی کہیں سے کسی کو دیکھ بھی لیتا تو وہ دور سے ہی اپنا راستہ کترا دیتا تھا۔ لوگ آخر تھک گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ اسلام سے پھر گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، تو کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ تھی اور اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا ہے۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب امام صاحب نے اسے دیکھا تو بہت حیران ہوئے، ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور ان کے بعد اس لڑکے کو سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور محبت سے پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ اس وقت اس لڑکے نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا ہے، میں جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں یہی سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا، نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور عادت کے مطابق وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر نہیں آیا، تو میں نے اپنی بیوی یعنی اس لڑکی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا ہے۔ اس نے کہا اس کتاب کو پھینک دیا ہے؟
یہ سن کر میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر اور چوم کر اپنے سینے سے لے کر آیا۔ جب لڑکی کی یہ بہت دیکھا تو اس نے سوچا یہ کتاب احسان کر رہا ہے، تو وہ بھی سوچنے لگی آخر وجہ کیا ہے۔ تو لڑکی نے پوچھا آخر تم اس کتاب کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کتاب تو عربی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق اس کا ایمان اور اسلام سے ضرور ہوگا، تو اس نے مجھ سے کہا دیکھو اس گھر میں یا تو میں رہوں گی، یہ کتاب رہے گی، یا پھر میں تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی یہ کہا تو میں نے دل میں یہ زندگی کا عجیب وقت سوچا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو۔ تو جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل سے یہ آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے مولا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دیا، میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا اور سچا مسلمان بن گیا ہوں۔ اللہ پاک کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم کو مسلمان اور سچا پکا ایمان رکھنے والا انسان بنایا۔